السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے میاں بیوی ہمیشہ کے لیے آپس میں حرام ہو جاتے ہیں، پھر وہ کوئی بھی صورت باقی نہیں رہتی، چاہے ہم کسی بھی مسلک سے فتویٰ لے آئیں؟ ایک تو یہ صورت جائز ہونے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے شوہر نے 3 طلاق دیے، پھر کہیں اور دوسری جگہ ان کی شادی ہوئی، پھر اس نے طلاق دیا، تو ایک صورت یہ جائز ہونے کی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسے گناہ ہے جن کے کر لینے کے بعد کوئی بھی صورت باقی نہیں رہتی۔ آج کے اس نئی ویڈیو میں مفتی ایم قاسمی صاحب کے اسی چیز کو ہم جانیں گے کہ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں۔ ایک یہ عبرتناک اور سچا واقعہ ہے، ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، یہ دین کے بہت اہم مسئلے بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تو دماغ سن رہ جائے گا آپ کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ زنا عام ہو جائے گا۔ زنا عام ہو جانے کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ لوگ زنا کریں گے، ناجائز تعلق قائم کریں گے، یہ تو ہو ہی رہا ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کی ایسی ایسی صورتیں سامنے آئیں گی جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور زنا کی ایسی ایسی صورتیں ہمارے معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ جب وہ چیزیں کھلتی ہیں تو دماغ سن رہ جاتا ہے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ آج میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا وہ دونوں میاں بیوی تھے، یہیں میرے پاس آئے تھے اپنے مسئلے کو لے کر، اور کچھ افسوسناک پہلو بھی ہیں جس کی طرف میں آپ لوگوں کو توجہ دلاؤں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ واقعہ ہے اصل میں ایک 20 سال کی لڑکی کا۔ جو خاتون میرے پاس آئی تھی یہاں پر، ان کی عمر شادی کے وقت 18-20 سال تھی، اور جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اس کی عمر اس وقت تقریباً 30-35 سال ہوگی۔ شادی ہو گئی، زندگی گزرنے لگی، شاید 1-2 بچے بھی ہو گئے۔ 5-6 سال کے بعد ایک خلاصہ ہوتا ہے، اور وہ خلاصہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ خاتون سن رہ جاتی ہے۔ وہ خلاصہ کیا ہے؟ یہ جو خاتون تھی نا، جو یہاں پر آئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، یہ بڑی دیندار ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازوں کا، تہجد کا اہتمام کرنے والی ہیں۔ شادی کے 6-7 سال کے بعد ایک ان کو لیٹر ملتا ہے اپنے گھر پر، اور اس لیٹر میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس کی انہوں نے کلپنا بھی نہیں کی ہوتی ہے، جس کا تصور بھی انہوں نے نہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک لیٹر ان کے گھر پر آتا ہے، اور اس لیٹر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تمہارے ہسبینڈ کے ناجائز تعلق ہیں تمہاری ماں کے ساتھ، اور ایک بہت لمبی چوڑی بات اس لیٹر میں لکھی ہوتی ہے۔ یہ لیٹر جب ان کو ملتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہیں کہ آخر یہ لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن کچھ باتیں لیٹر میں ایسی بھی تھیں، بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کسی کے اوپر ہمیں اعتماد اتنا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بعض دفعہ ان چیزوں کو نظر انداز کرنے کے بعد ایسے پہلو بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جب وہ باتیں سامنے آتی ہیں تو ہم کہتے او ہو، اچھا وہ جو پہلے ایسے دیکھا تھا وہ اس لیے تھا، پہلے جو ایسا ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی، میں نہیں سمجھ پایا تھا۔ جب وہ لیٹر میں وہ ساری باتیں انہوں نے پڑھی تو ان کو لگا کہ اچھا جو انہوں نے پہلے ایسے دیکھا تھا اس کا مطلب یہ تھا، وہ مطلب نہیں تھا جو انہوں نے سمجھا تھا۔ اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ کے آپ کی ماں کے ساتھ ناجائز تعلق ہیں، اور کوئی 1-2 سال پرانے نہیں ہیں بلکہ یہ کافی سال پرانے ہیں۔ تمہاری شادی سے پہلے کے ناجائز تعلقات تمہاری ماں سے ہیں، تمہارے ہسبینڈ کے۔ انہوں نے اس لیٹر کو سنبھال کے رکھ لیا، اور جن چیزوں کو یہ نظر انداز کر دیتی تھیں اب ان چیزوں پر یہ تھوڑا غور کرنے لگی۔
اور اس موقع کی تلاش میں یہ رہنے لگیں جب پورا کا پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑ لیا۔ جب رنگے ہاتھ پکڑ لیا تو ماں نے بھی معافی مانگی، شوہر نے بھی معافی مانگ لی۔ عورت تو بیچاری ہوتی ہے نا، ذرا ہاتھ جوڑو، ذرا محبت کی بات کرو، پگھل جاتی ہے۔ یہ پگھل گئی، اور انہوں نے اس وقت یہ سوچا بھی نہیں کہ مسئلہ شرعی اعتبار سے کیا ہوتا ہے، بات آئی اور چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو اپنی ساس کے ساتھ یہ غلط کام کرتے ہوئے پکڑا، اور ایک دو بار ایسا ہوا۔ تب انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا اور اس لیٹر کے بارے میں بتایا۔ یہ لیٹر آیا کہاں سے تھا؟ اصل میں اس آدمی کا جو دوست ہوگا، جس کو ساری باتیں یہ پہلے سے پتہ تھیں، کوئی بات پر انبن ہوئی تو اس نے کیا کیا کہ ساری باتیں لیٹر پر لکھ کر ڈاک کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے ان کے گھر پہنچوا دی، ان کی بیوی کے پاس، اپنی دشمنی نکالنے کے لیے۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں کھلی، اور پھر ہسبینڈ نے اپنا سارا جرم قبول کر لیا۔ اور پھر جب یہ باتیں ساری کھلی، یہ خاتون تو دیندار تھی، سمجھدار تھی، تو اس نے پھر علماء سے رابطہ کیا کہ ایسے ایسے میرے ہسبینڈ کے میری ماں کے ساتھ ناجائز تعلق ہیں اور تھے، لیکن اب انہوں نے توبہ کر لی ہے سچی پکی، کیونکہ جب 2-3 بار انہوں نے پکڑ لیا اپنے ہسبینڈ کو تو ان کی ماں نے اور ہسبینڈ نے سچی پکی توبہ کی کہ اب نہیں کریں گے ہم۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنے داماد کے ساتھ ایسا کر رہی ہے؟ نہیں کر سکتے نا امیجن۔ ہاں، آج کل جو سیریل وغیرہ چلتے ہیں، آج کل ایسے خبریں آتی رہتی ہیں کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا کر لیا، اس نے اس کے ساتھ ایسا کر لیا، لیکن مسلم معاشرے میں ایسا تھوڑی دیر کے لیے دماغ سن رہ جاتا ہے۔ پھر وہ بھی ایک ماں جو اپنے داماد کے ساتھ ایسا کر رہی ہے، اپنی بیٹی کے شوہر کے ساتھ ایسا کر رہی ہے، ابھی تو آگے کی بات سن کر آپ کا دماغ اور سن ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس خاتون نے علماء سے رابطہ کیا، یہ اپنے شوہر کو لے کر علماء کے پاس جاتی، اپنے علاقے کے عالموں کے پاس جاتی، مفتیوں کے پاس جاتی، تو لوگ اس کی بات سن کر سولیوشن دینے کے بجائے اور مسئلہ بتانے کے بجائے اس کے شوہر کو برا بھلا کہتے اور بھگا دیا کرتے تھے۔ کئی جگہ اس نے پھٹکاریں کھائیں، کئی جگہ اس نے گالیاں سنی، اس کے ہسبینڈ کو برا بھلا کہا گیا اور مسئلے کا سولیوشن نہیں دیا گیا۔ پھر اس نے مجھے میل کیا، اس خاتون نے۔ میرے پاس میل بہت آتے ہیں، میں ہر میل کا جواب تو دے نہیں سکتا۔ جب میل کا جواب بھی نہیں ملا تو پھر یہ خاتون یہاں سے فیروز آباد سے تقریباً 1200-1300 کلومیٹر دور رہتی ہے۔ اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹکٹ کرائے اور مسئلہ معلوم کرنے کے لیے یہ میرے پاس آئی۔ اس نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیوز بھی دیکھی تھی، جس میں یہ مسئلہ انہوں نے بتایا تھا کہ اگر ساس کے ساتھ ناجائز تعلق شوہر کا قائم ہو جائے تو پھر بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ 3 طلاق کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، وہ بھی طلاق دے دے تو واپس آنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن کوئی اگر ساس سے اپنی منہ کالا کر لے تو پھر بیوی کے ساتھ نکاح ہونے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی ہے، سارے دروازے کلوز ہو جاتے ہیں۔ اب اس مسئلے کو اسے کلیئر کرنا تھا، کیونکہ یہ آخرت کی فکر کرنے والی خاتون تھی۔ اس کو ڈر لگنے لگا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتے ہوئے۔ ہسبینڈ اسے چھونے کی کوشش کرتا تو یہ منع کر دیتی، ہسبینڈ اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بولتا تو یہ منع کر دیتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مسئلہ تو یہی ہے کہ حرام۔ اب چونکہ اس کو مسئلہ سوشل میڈیا سے تو پتہ چل گیا، لیکن یہ تحقیق کرنا چاہتی تھی اس مسئلے کی، تو پھر اس نے وہاں سے ٹکٹ کرا کے ہمارے فیروز آباد آنے کا سوچا، اور ٹکٹ کرانے کے بعد یہ ہمارے فیروز آباد آ گئی۔ فیروز آباد جب آئیں تو ہم نے ان کے ٹھہرنے کا انتظام کروایا۔ والد صاحب کو انہوں نے ساری بات بتائی، مطلب یہ تو نہیں بتایا، یہ بتایا کہ ہم مفتی صاحب سے ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ مفتی صاحب سے ہی معلوم کریں گے۔ اسی جگہ پر میں بیٹھا ہوا تھا اور دونوں میاں بیوی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ہسبینڈ نے مجھے ساری بات بتائی، اور ایک سب سے خطرناک بات
جو ہسبینڈ نے مجھے بتائی. جب وہ مجھے بتانے لگے تو میں نے ان خاتون سے کہا کہ آپ جائیے, آپ اپنے روم میں جا کے آرام کیجیے, کیونکہ برابر میں ہی ہم نے مہمان خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے, کوئی آتا ہے تو ان کے لیے رکنے کا انتظام کیا جاتا ہے. ہم نے خاتون سے کہا کہ جب دونوں کی بات سن لی تو میں نے کہا میں پرسنلی آپ لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے خاتون کو ان کے روم میں بھیجا اور پھر میں نے ہسبینڈ سے یہیں پر پوچھنا شروع کیا. تو ہسبینڈ نے جو باتیں بتائی نا, دماغ سن رہ جائے گا آپ کا. شوہر نے بتایا کہ مفتی صاحب مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے اور میں اللہ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور میں عمرہ کرنے بھی جاؤں گا, اللہ سے معافی مانگوں گا. کہنے لگا کہ جب یہ چھوٹی سی تھیں, یعنی جب یہ پیدا ہوئی تھیں, تب سے میرے ان کی ماں کے ساتھ ناجائز تعلق تھے اور یہ تعلق باقی رہے, غلط تعلق قائم ہوتا رہا. پھر جب یہ بڑی ہو گئیں تو ملنا ملانا تھوڑا مشکل ہو گیا, تو ان کی ماں نے ہی مجھے مشورہ دیا تھا کہ تم ایسا کرو, میری بیٹی سے شادی کر لو, اور میری بیٹی سے تم شادی کر لو گے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا. تو شادی کرنا ان سے اصل میں ان کی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے تھا. شادی ہو گئی, پھر اور سرٹیفکیٹ مل گیا, ساس کے ساتھ کون شک کر سکتا ہے بھلا. لیکن جب خلاصہ ہو گیا تو یہ توبہ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ پتہ کرنا ہے, وہ مجھے بول رہے تھے کہ مفتی صاحب مسئلہ میری بیوی کو یہ پتہ کرنا ہے کیا یہ گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے, کیونکہ میری بیوی اب مجھے پاس نہیں آنے دیتی, بولتی ہے کہ نہیں میں تمہارے اوپر حرام ہو چکی ہوں. تھوڑی دیر کے لیے تو میں خاموش رہا کہ اس کا جواب میں کیا دوں, کیا بولوں, کیا آنسر دوں. ایسا خطرناک گناہ, ایسا خطرناک گناہ. پھر میں نے اس خاتون کو بلوایا. وہ کہنے لگی کہ مفتی صاحب مجھے آخرت سے بہت ڈر لگتا ہے, میں نہیں چاہتی کہ کسی کے ساتھ حرام رشتے میں رہوں, میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی آخرت برباد کر لوں, آپ مجھے مسئلہ بتائیے. تو میں نے ان دونوں سے کہا کہ آپ دونوں جائیں, میں مسئلہ بتا دوں گا. فی الحال میں نے ان لوگوں کو مسئلہ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ وہ لوگ آگرہ گھومنے بھی جانے والے تھے. تو میں نے کہا آپ لوگ آرام سے رہیے, ابھی میں مسئلہ بتا دوں گا آپ لوگوں کو. وہ لوگ آگرہ گھومنے گئے, پھر آگرہ سے واپس آئے. اس خاتون نے جو مجھے تحفہ دینا تھا وہ تحفہ بھی دیا, اور اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے. پھر انہوں نے مجھ سے کال پہ پوچھا تو میں نے کہا میں میسیج کرتا ہوں اور دھیان سے سن لیجئے گا آپ میسیج کو. میں نے میسیج کیا, اور مسئلہ یہی ہے کہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے, ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اگر کسی کے شوہر کا اس کی ماں کے ساتھ ناجائز تعلق ہو, غلط تعلق ہو, تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. واپس نکاح میں لینے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی ہے, کوئی صورت باقی نہیں رہتی. زندگی بھر کے لیے, ہمیشہ کے لیے, زندگی بھر کے لیے حرام. یہ مسئلہ جب میں نے ان کو بتایا تو ان کے ہسبینڈ کہنے لگے مفتی صاحب عمرہ کر لوں, تو عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائے گا, لیکن جو بیوی حرام ہو گئی وہ تو حرام ہی رہے گی. یعنی گناہ تو جرم اللہ معاف کر دے گا, سچی پکی توبہ کرنے سے اللہ جرم معاف کر دیتا ہے, لیکن ایک رشتہ جو حلال تھا وہ حرام ہو گیا, اب وہ حرام حلال نہیں ہو سکتا. وہ بولے مفتی صاحب 2 عمرے کر لوں, میں نے کہا نہیں ہو سکتا. بولے مفتی صاحب کوئی صورت, میں نے کہا بھائی میں کوئی مسئلہ بنا تو نہیں سکتا نا, میں بتا سکتا ہوں, بنا نہیں سکتا. بولے میں اپنی ساس کے ساتھ عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں, توبہ کروں گا, سب کچھ کر لوں گا. نہیں ہے سولوشن. اب اس خاتون کے 2 بچے ہیں, وہ خاتون پوچھنے لگی والد صاحب سے اب میں کیا کر سکتی ہوں. تو ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی مسئلہ بتانا ہمارا کام ہے, اب زمانہ کیا کہے گا, معاشرہ کیا کہے گا, آپ یا تو آخرت دیکھو یا دنیا دیکھو. اللہ کی رضا ہمارے سامنے ہونا چاہیے, دنیا کیا کہے گی اس سے ہمیں مطلب نہیں ہونا چاہیے. اب وہ تمہارے شوہر تو ہے ہی نہیں, نکاح تو ہوا ہی نہیں نا, کیونکہ جب ساس سے تعلق غلط تھا تو بیٹی تو آلریڈی حرام تھی. یہ جو نکاح ہوا یہ نکاح ہوا ہی نہیں, اور اگر نکاح ہو جاتا اس کے بعد ساس سے تعلق قائم ہوتا غلط تو نکاح فوراً اسی وقت ٹوٹ جاتا. یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے. میں نے کہا تو کہیں اور آپ دیکھو, اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. مجھے نہیں پتا پھر ان کا کیا بنا کیا نہ بنا, لیکن میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں, ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات بہت عام ہو چکے ہیں. ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں, ہم آخرت کے منظر کو بھول چکے ہیں, ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمیں قبر میں جانا ہے. ایسا بہت ہوتا ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے میرا دل ہل گیا تھا. 2-3 دن تک تو میں
یہی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں اس کا جواب کیسے دوں. لیکن پھر میں نے اللہ سے دعا کی. اللہ سے دعا کرنے کے بعد میں نے ایک اچھا سا جواب لکھا اور ان کے جواب ان کی خدمت میں ان لوگوں کے پاس میں نے جواب بھیج دیا. آپ نے سنا کہ یہ کتنا عجیب واقعہ ہے, یہ کتنی عجیب گھٹنا ہے, کیسا یہ خطرناک واقعہ پورا تھا. سوچا کہ آپ لوگوں کو سناؤں, اور یہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا کے لیے گناہ کر رہے ہو, کوئی گناہ ایسا مت کرو کہ تمہاری دنیا میں بھی بے عزتی ہو, دنیا بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو جائے. اور اس طرح میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو پوری بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. انشاءاللہ ہم آپ تک اچھی معلومات اور دین کی صحیح معلومات لے کر آتے رہیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.